میں عمارت شریعہ کے اسی المہد العالی بلڈنگ کے پاس ہوں جہاں 9 اکتوبر کو عمارت شریعہ کے 8ویں امیر کا انتخاب تھا اور کافی گہما گہمی تھی۔ لگ بھگ 8 گھنٹے کی مشقت کے بعد مولانا فیصل رحمانی صاحب امیر بن گئے، ان کا انتخاب عمل میں آیا۔ یہ الگ بات ہے کہ جس کی امید کی جا رہی تھی کہ اتفاق سے سہمتی سے ان کے امیر بننے کی، وہ بالآخر انتخاب ہوا، الیکشن ہوا اور وہ جیت گئے۔ اس جیت کے بعد ہم نے ان سے بات کی۔ آپ اب تک کے پہلے امیر ہیں جو انتخاب سے آئے ہیں، تو اس انتخاب میں جیت کی خوشی ہے یا ذمہ داری کا احساس ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر مسئولیت ہے، اس لیے ذمہ داری کا احساس ہے۔ الحمدللہ۔ کچھ لوگوں کو اعتراض ہے کہ جو نئے یہ ممبرانس آئے 170 یا 77 ان کے ووٹ ڈالنے پر لوگوں کو اعتراض ہے، اس پر کیا کہیں گے؟ عمارت شریعہ کا ایک اسٹیبلشڈ پروسیس ہے ارباب حل وقت کو متعین کرنے کا۔ عمارت نے اس پروسیس کو کیا اور جتنے ارباب حل وقت کے لوگ تھے ان میں سے 851 میں سے 600 کے قریب لوگوں نے وہ آئے اور انہوں نے اس انتخاب میں حصہ لیا، الحمدللہ۔ ایک اخبار نے ہیڈ لائن لگائی ہے کہ عمارت شریعہ کو ایک اور ولی مل گیا، آپ کیا کہیں گے؟ شکر گزار ہوں کہ لوگ اس طرح دیکھتے ہیں، لیکن توقعات کچھ زیادہ آپ لوگوں نے بڑھا لی ہیں، اس کو تھوڑا کم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ولی وغیرہ کا لفظ جو ہے وہ اللہ والوں کے لیے، ہم سب لوگ بس مسلمان ہیں اور کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر احمد حائی صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے، اس کی ٹائمنگ پر کیا لگتا ہے آپ کو؟ ڈاکٹر عبدالحی صاحب کمیونٹی کے بڑے ہیں، ذمہ دار ہیں۔ میری ابھی ان سے ملاقات ہے انشاءاللہ، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یعنی یہ ان کی اپنی خواہش ہوگی کہ وہ استعفیٰ دیں، لیکن ہماری خواہش ہے کہ وہ استعفیٰ نہ دیں اور کام کریں انشاءاللہ یہاں پہ۔ آپ ماڈرن ٹیکنالوجی کے آدمی ہیں ایک طرح سے، اور یہ روحانی مرکز ہے، تو یہ جو فیوژن ہے یہ کس طرح سے کام کرے گا آگے؟ ٹیکنالوجی کا استعمال جو ہے وہ کسی بھی چیز کو بہتر بنانے کے لیے کیا جا سکتا ہے، تو وہی استعمال ہم لوگ یہاں کریں گے۔ ٹیکنالوجی اپنے آپ میں کوئی چیز نہیں ہوتی، اگر اس کا صحیح استعمال ہوگا تو صحیح نتائج آئیں گے، غلط استعمال ہوگا تو ایٹم بم بنے گا، تو صحیح استعمال کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ کیا بدلاؤ لائیں گے یہاں کے اسٹرکچر میں خاص طور سے؟ دیکھیے، ہمارا شریعہ ایک مقصد کے تحت کام کر رہی ہے، اس میں بدلاؤ وغیرہ نہیں لانا ہے، اس مقصد کو آگے بڑھانا ہے۔ اس کے آلات مختلف ہو سکتے ہیں، پہلے ہاتھ سے لکھا جاتا تھا، اب ٹائپنگ ہوگی، تو بدلاؤ لانے کے بجائے مقصد کو آگے بڑھانا ہے اور مقصد کو دور تک لے کر کے جانا ہے انشاءاللہ۔ مسلمانوں میں کئی طرح کی سماجی برائیاں آ گئی ہیں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ نشہ تو ایک عام طرح سے ہو گیا ہے، اس کے بعد ریورس لو جہاد دیکھنے کو مل رہا ہے، تو آپ لوگ اس کو کس طرح سے دور کریں گے؟ یہ تمام چیزیں اس لیے ہو رہی ہیں کیونکہ مسلمانوں کا تعلیم سے ناطہ تھوڑا ٹوٹا ہوا ہے، اور اوپر کا پریشر بڑھا ہوا ہے۔ جب اوپر کا پریشر بڑھتا ہے تو چیزیں منتشر ہو جاتی ہیں، اس پریشر کو تھوڑا کم کرنا ہے۔ اسلاموفوبیا کو اگر تمام لوگ مل کر کے اس کا دفاع کریں، دفاع کا مطلب یہ کہ اس کے اگینسٹ اگر بات چیت کریں اور اویئرنیس پھیلائی جائے، تو اس میں جب کمی آئے گی تو ہمارے بچے اور ہمارے نوجوان سانس لے سکیں گے۔ ابھی چیزیں جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ پریشر میں ہیں تمام لوگ، تو اسلاموفوبیا کو نمبر 1 کم کرنے کی ضرورت ہے مارکیٹ میں، اور دوسری بات بچوں کو تعلیم دینے کی ضرورت ہے، لوگوں کو مسجدوں سے جوڑنے کی ضرورت ہے، قرآن سے جوڑنے کی ضرورت ہے۔ جیسے جیسے آہستہ آہستہ یہ کام ہونے لگے گا، ویسے ویسے سماج میں سلامتی، سکون، پیس واپس آئے گا انشاءاللہ۔ آپ نے ایک جگہ اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کے سامنے کئی طرح کے چیلنجز ہیں، کیا ہیں چیلنجز وہ؟
ہندوستانی مسلمان نہیں، ہندوستان کے سامنے کئی قسم کے چیلنجز ہیں. ہندوستان کے سامنے چیلنج یہ ہے کہ ان ایکویٹی سوسائٹی میں بڑھ گئی ہے. 1% کے پاس بہت زیادہ دولت ہے، 1% کے پاس بہت زیادہ تعلیم ہے. سو ایسے جب بھی سوسائٹی اس طرح بڑھ جاتی ہے کہ ایک طبقے کے پاس تعلیم کم ہو، پیسہ کم ہو، عزت کم ہو، اس کے خلاف لوگ کام کر رہے ہیں، تو ڈسپیرٹی جو ہے وہ ملک کو مضبوط بھی نہیں رہنے دیتی اور مستحکم بھی نہیں رہنے دیتی. تو ایک مضبوط اور مستحکم ملک کے لیے ضروری ہے کہ برابری ہو. سو مثلاً جیسے انگریزوں کو یہاں سے نکالنے کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن تھی. تو ریپرزنٹیشن کا مطلب صرف ریپرزنٹیشن پولیٹیکل سینس میں نہیں ہوتا، تعلیم میں بھی ہوتا ہے، کھیل میں بھی ہوتا ہے، سماج میں بھی ہوتا ہے. تو تعلیم میں مسلمان کتنے ہیں، یا جو پچھڑی جاتیاں ہیں وہ کتنی ہیں، اقتصاد میں مسلمانوں کے کیا حالات ہیں، یا جو شیڈیولڈ کاسٹ ہیں، شیڈیولڈ ٹرائبس ہیں، وہ کہاں پر ہیں. ٹھیک اسی طریقے سے پالیٹکس میں یا پولیٹیکل ریپرزنٹیشن میں کتنے ہیں. اگر ہندوستان کی دوسری بڑی آبادی 14% 15% مسلمان ہیں اور ان کے اتنے ایم ایل ایز ایم پیز، ان کی اتنی بھاگیداری IIT میں، IIMs میں، یا لوکل پٹنہ کالج میں، یا کسی جگہ پر نہیں ہے، تو کیوں نہیں ہے؟ یہ حکومت کو فکر کرنے کی ضرورت ہے. یہ امارت شرعیہ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ حکومت کو فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک سٹیزن کو سٹیزن کے رائٹس کیوں نہیں مل رہے. اور حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ سٹیزن کو سٹیزنز کے رائٹس دیں اور دلوائیں. جب وہ دلوائیں گے تو سلامتی بڑھے گی، پیس بڑھے گا سوسائٹی میں. پچھلے 6 مہینوں سے امارت شریعہ کو لے کر کے کافی معاملے سامنے آئے ہیں، تناظر آیا ہے. اب یہ جو وقار مجروح ہوا اس کو کس طرح سے بحال کریں گے؟ آپ کا سوال غلط ہے. وقار مجروح نہیں ہوا ہے. اتنے ڈھیر سارے لوگ آئے اور دن بھر بیٹھے رہے، اور آپ نے دیکھا کہ یہاں کیا حال تھا لوگوں کا. اگر میں نہیں آتا، کوئی اور آتے، تو بھی اتنے ہی ڈھیر سارے لوگ تھے ماشاء اللہ، اور اتنا ہی دل لگا ہوا تھا. دیکھیے امارت شریعہ مسلمانوں کا دل ہے، اور اس میں ذرا سی کچھ چیز ہوتی تو سارے مسلمان پریشان ہو جاتے ہیں، اور جو بالکل صحیح ہے، ہونا بھی چاہیے. تو اگر میں نہیں ہوتا تو کوئی اور ہوتا، اور اتنی خوشی لوگوں کو ہوتی. تو مجروح کے بجائے میں سمجھتا ہوں کہ امارت شریعہ کا رشتہ لوگوں سے جڑا ہے. کچھ دنوں سے یعنی اتنے ڈھیر سارے لوگوں نے امارت شریعہ کے بارے میں اتنی ڈھیر سارے باتیں، میرا خیال یہ کہ اس کے قیام کے بعد سے نہیں کی ہوں گی جتنی ابھی ہوئی ہیں. تو یہ تو اچھی بات ہے. یعنی اگر لوگ اس امارت شریعہ کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں، اپنی محبت جتا رہے ہیں، چاہے وہ اس طرف سے سوچ رہے ہوں، چاہے وہ اس طرف سے سوچ رہے ہوں، چاہے ان کے آنکھوں پر لال چشمہ لگا ہو یا ہرا چشمہ لگا ہو، چشمہ لگا تو ہوا ہے الحمدللہ. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ رشتہ مضبوط ہوا ہے، گھٹا نہیں. ولی رحمانی صاحب نے کئی پروگرام شروع کیا تھا، کچھ ادھورا رہ گیا ہے، کس طرح سے آگے بڑھائیں گے اس کو؟ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسکولز کا پروگرام شروع کیا تھا، اور اس کو ہم لوگ نائب امیر شریعت صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ناظم صاحب وہاں پر ہیں، سب لوگ مل کر کے پوری ٹیم کے ساتھ اس کو زیادہ سے زیادہ اسکول بنانے کی کوشش کی جائے گی. خاص کر کے ابتدائی تعلیم میں ایلیمنٹری اسکول کی طرف توجہ دی جائے گی، اور اس کو بہت زیادہ پھیلانے کی کوشش کی جائے گی تاکہ بچوں میں ابتدائی تعلیم آ سکے. ابتدائی تعلیم نمبر 1 انڈیکیٹر ہے کہ آپ بچے مستقبل میں کیسا کریں گے. تو سب سے پہلے وہاں فوکس کرنے کی ضرورت ہے، جو ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ. امارت شریعہ کو آگے لے جانے کے بارے میں کیا ویژن ہے آپ کا؟ تو ایک تو ابتدائی تعلیم ہے، دوسری طرف جو دارالقضاء کا کام ہے اس کی توسیع دینی ہے، ٹیکنالوجی کو انفیوز کرنا ہے تمام پروسیسز میں. یہ سب چند کام ہیں جو ابھی ذہن میں آتے ہیں جس کو کرنا ضروری ہے انشاءاللہ. تو یہ تھے فیصل رحمانی صاحب، امارت شریعہ کے 8ویں امیر. ہم امید کرتے ہیں کہ ان کی قیادت میں امارت شریعہ نئی بلندیوں کو پہنچے گی. میں سید جاوید حسن، بہار لوک سمواد کے لیے پھلواری شریف، پٹنہ. بہت بہت شکریہ.